راولپنڈی کے تھانہ کلر سیدہ کا حال، جہاں ایک بزرگ شہری کو روزانہ کی بنیاد پر تھانے بلا کر ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور قانون کی سرے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم جناب، میں احمد ضمیر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رفیق صاحب۔ ان کو پولیس بغیر کسی وارنٹ کے تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے سی پی او صاحب کو اپلیکیشن دی تو پولیس نے اپنے اعلیٰ حکام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جو ہے ان سے خالی پیپر پر دستخط اور انگوٹھے لگا لیے۔ آئے ان سے پوچھتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے۔ کل آپ کو پولیس کیوں تنگ کر رہی ہے؟ بس جی وہ نہ کوئی پیسے جیسے دیتے پتر جی سے میں شہر جانا پڑے، میں عمر میری 85 سال ہی، میں جس ویلے جانا میری بہت پریشان کرنے ہیں جی۔ انہوں نے لمبردار صاحب ہے جنہوں نے دستخط چھیڑے، ایک نجائز کیتے غلط، وہ آج تو جناب 20 سال 21 سال انہوں نے خامت بہت ہو گیا، دیکھ کے انہوں نے خامت سی اس پھر دوبارہ کیتا نے، اس تو بعد میں تجیہ کیتا نے میں موجودہ تھا جناب۔ میں اتنی پرورش کرنے کے باوجود بھی میں اس نے کوئی چیز نہ حقدار کوئی نہ تھا، الٹا میں دینا رہا ہوں۔ میں 2 لاکھ روپے نہ زیور اس کے آپ نے کوئی نہیں پایا ہاں جی۔ جنہ بندے نے سامنے بایا حاجی محمود صاحب وچے، شکیل شیخ وچا ہاں جی، اور جتنے چند بندے سونے طریقے نہ میری اس کو شادی کی تھی، میں کوئی مرضی نہ تو خلاف نہیں کارروائی کی تھی ہاں جی۔ اس کے بعد جناب پتر جڑا ہے آج 30-35 سال تو جناب اس موقع کٹی ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جناب کوئی اس ماں بنائی نہیں سی۔ یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شیر محمد نام ہے اس نے۔ جس طرح سر میں ایک گل ہوئی، اس نے پوچھا ایک بڈھی کو میں کیا ہے تیری اولاد ہے؟ اس آخر جی میری کوئی اولاد نہیں، میری اسے 2 بچیاں اس نکے آندیاں، میں انہوں نے پرورش کی، خود پال کے جوان کر کے انہوں نے شادیاں لال ہو کے کرائیاں، میں اس نے اولاد کو نہیں تکی۔ ایک چیز تکی جڑی پنڈی ہے، وہ جس ویلے بیمار ہوا، رات ہوا، دیہڑ ہوا، بارش ہوا ہاں جی، اس کی پتہ لگا فوراً رسنی سی وہ نال لے جانی سی۔ 8 دیہڑے مہینہ جتنا اس کی مرضی ہونی سی وہ رہنی سی، وہ زبردستی رکھنی سی، پر یہ آ رہنے سی اور نہیں میں گھر جاتا ہوں۔ اچھا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کس لیے آپ کو پولیس تنگ کر رہی ہے اور ان کی طرف سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تکلیف یہ جناب وہ سب پتر جڑا ہے اس کی لالچ بہت زیادہ ہے۔ لالچ ہونے کے باوجود جناب 4-5 بندے پہ انہوں نے جناب جس ویلے میرے کو بوڑھی ہسپتال چوں میں کھڑی راتی اتنے اپنی تیو کول سی، اتوں میں کلر سہ آتی، کلر چوں جناب سہ کرتی آیا جناب، آ کے پیر شیر پوڑے چھٹی پوڑ نہیں پیا، میریاں ہی پیر چھٹیاں پوڑیاں سی۔ اس کے باوجود سرکار میری اس آ گیا جناب میری موقع یعنی تساں جڑو ماڑے نال 2-3 دن تو میں تساں کی خدمت کرساں، دعا دیو۔ میری منتاں کرنا گا، میں کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ۔ میں اپنے پوری جناب پرچہ باہ کے گڈی کر کے دیتی، یہ اتنے جناب گڈی کی نہیں گیا رکھی 4-5 جڑے رہی۔ اس کے بعد اس میرے خلاف کارروائی کر دیتی جس ویلے اس نے بھی کارروائی جس عمل کے ساتھ میری ماں جڑی ہے اس بھی خود مختار نامہ دے دیتا، لہٰذا میں کاغذ کھنساں اور اس کا سامان جڑا ہے مجھے دیتا جائے۔ اس نے زبانی آئی گل ہوئی، میری بیوی نے زبانی نہیں ہوئی، اس نے زبانی انہوں نے بھری سی ٹیپ تو اس نے طے جناب انہوں نے مجھے آ کے دسیا۔ میں جناب سوچیا، میں کہتا کہ میں اتنی عرصہ پرورش کرنا رہا، خدمت کرنا رہا، میں میرے غلط اس ہے میرے نال جاتی ہوئی، میں کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب یہ کام ہوا بھی اس آ کے طلاق نہ کاغذ دیو، میں جناب اسے 4-5 بندے تھے اس مکی دھمکی دی تھی، اس طرح طلاق نہ کاغذ نہ جیسے میں تینوں گولی مار دیتا۔ ایک میرا پتر ہے اللہ جی جتا ہے حسین لوگ آؤ اچھی تو گھوٹے بھی کلر بھی اس طریقے نہ پھرنا اور روزی کمائی کرنا، میں کھانا اور اس کی دھمکی دی تھی جانے وہ نہیں لبن گا ہاں جی، لہٰذا میں جناب ڈرن کا خاطر میں جناب طلاق لکھ کے دے دی تھی، وہ ہتھوں باہر لے گیا۔ 2 دن گزرے سرکار میری
تے پھر جناب آیا سامان جڑا کرنا تھا جتنا میں کیا میں وہ اس نے میرے نال آپ نے سامان دے دیا؟ ہاں میں سامان اس نے دے دیتا تھا فلانے فلانے بندے شکیل کیلو شیخ ہے کلر بھی چوہا ایک سرکار حاجی محمود آ ایک دو تین دکاندار ہے بس محلے نے تقریباً بندے ہیں سارے اس نے چاہ دینا جناب کے کم کے ساتھ لے گئے کھڑنے کے باوجود بھی جس طرح جناب جڑے 2 بجے تیسرے جڑے جناب مجھے یہ پتہ لگا یہ انہوں مجھے ملن نہیں دیتی پھر بعد کہ خدا جانا انہیں گولیاں دیتیاں کہ پتہ ماری ابھی جو آپ کو پولیس نے کال کر کے بلایا ہے تھانے میں پریشان کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس درخواست میں آپ کے خلاف کیا لکھا ہوا ہے؟ اس تو بعد جناب میں کہ گل کی تھی پریشان ہو گیا پریشان ہونے کے باوجود جناب میرے سے کارروائی کر کے وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ سامان جتنا تھا سارے انہوں نے میرے کو لے لیا سامان میں دے دیتا کل جتنا جناب انہوں نے اندر سے کاپیاں بینکانیاں دیا میں کوئی لالچ ہو گیا میں انہوں کی کیوں دیا میں اس نے ایسا ہی ہے اس کا اسٹامپ پیپر بھی موجود ہے ہمارے میں جناب دے دیتیاں دے گیا انہوں بندیاں نے سامنے جناب روا تالے انہوں خود کھولے اپنے ہتھیں تالے کھول کے ساتھ چیز اوکے کر کے انہوں جناب اسٹامپ پر لکھ کے دیتا اصل دین دین کوئی نہیں جی اصل کوئی کارروائی ایسی کرو اس نے اصل خود جوابدار ہے انہوں نے کوئی حق نہیں جڑے 4-5 گزرے سال میرے روز کو ایک سامان آیا دوسرا سامان آیا تیسرا سامان آ گیا ہاں جی میں حاضر ہوا اتنے اس نے حاضر ہونے کے باوجود میرے نال انہوں کیس ہو گیا کری سٹیا نے اس کو بعد نہ میں وہ سارے کاغذ جڑے میں اتنے کھڑے کچہری جج صاحب اور چاہ تک کہ انہوں نے میرے آپ سے پیسہ دے دیتا ہاں جی یہ ان میں تنگ کرنا پیا سرکار میری تو میرے مچا لانا جڑے میں اتنے 7 لاکھ روپیہ بھی میرا اس کا کٹ کیا ہاں جی اس جناب اتنے سونا سی وہ بھی لے لیا ہاں جی ایسا بے فضول کرنا ساتھ کرنا میں غریب آدمی ہوں تو میں کدا یہ کم کرنا جناب میری ضرورت ہونی میں جانا ہی نہ تھا ہاں جی بے آسرا تو ہوں میری جناب یہ دھمکیاں دینا اس آگے میں 5 دن کے اندر پورے خاندان کی چوار دیتا ہوں ہاں جی ایسا ہے کہ جو پولیس ہے وہ آپ کے ساتھ کس حد تک تعاون کر رہی ہے؟ پولیس والوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک اسٹامپ پیپر موجود ہے ٹھیک ہے جس پہ 4 گواہ ہیں آپ کے وہ بھی موجود ہیں اور یہ سارا کچھ مطلب یہ حقیقی بنیاد پہ اور عدالتی فیصلہ بھی آپ کے حق میں موجود ہے تو پولیس اس معاملے میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کر رہی ہے؟ اس تو بعد کوئی تعاون نہیں یہ کیتا نے یہ تعاون کیتا نے ہماری اتنی عمر ہوئی گی میں شہر جانا ہوں میں کہ تو کری بلانے اور بالی چی آنے جانے تو یہ لیبر بھی دے 7 لاکھ روپیہ بھی دے ہاں جی تیرا راجنامہ کرتا ہاں جی میں آگیا میں یہ کام نہ کرنا ساتھ میں کی معلوم 7 لاکھ روپیہ میرے تک کیا ہی نہیں میں جہاں گیا کسی نے چیز سی مانت سی میرے کو جیسا رکھی تھی اس سے اچھا میں اللہ نے حکم نہ دے دی تھی میں بخار آدمی تھا نہ میں جہاں آدمی میں کوئی نہیں تھا پار لڑا لہٰذا میرے ساتھ بہت بڑی جاستی ہو رہی اور لہٰذا تھانے میں جس وجہ جانا جہاں سردار میں ٹائم دے دینا آج نہیں ہو کل آئی کل نہیں پرسوں آئی ہوں جہاں مجھے ٹائم دیتا ہے اس آ گیا 12 بجے آئی ضرور جی نہ ہے میں تیرے خلاف پرچہ دے دیتا تو پورا ایک کاغذ کے 10 اس نے اپن مجھے آنا سے انگوٹھا لا میں لا دیتا ہاں جی انگوٹھا لوایا لا کے آنا جی نہ ہے تو لہٰذا سے میں تیرے خلاف پرچہ دے دیتا میں کہا جی ٹھیک ہے جس سے تجھے مرضی ہے میں ہوں صاحب بس آ رہا ہوں. اچھا جناب آپ نے سی پی او صاحب کو اپلیکیشن دی تھی یہ ڈیٹ ہے میرے پاس آپ نے سی پی او صاحب کے خلاف سی پی او کو اپلیکیشن دی تھی کہ میں محمد رفیق کلر سیدہ کا رہائشی ہوں کہ اپنی بیوی فوت ہونے کے بعد دوسری شادی دفتر علی شیخ سے بامقام شریعت محمدی دوران ابائی اولاد کے جو پہلے خامن سے کی تھی کے ساتھ معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی اور زبردستی ساحل سے 1,24/12/2021 کو لے کر بعد ازاں صلح ہونے پر رجوع کر لیا گیا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ساحل کی بیوی شفیہ بی بی وفات پا گئی. یہ کہ بعد وفات شفیہ بی بی جو کہ مرحوم کی پہلی خاون سے اولاد ہیں میں نے ساحل کو بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ ساحل کو اس کی جائیداد اور نقدی محروم کیا جائے اور مختلف التزامات لگا کر ساحل سے اس قبل بھی رقم
لے چکے ہیں جو کہ آپ جھوٹی اور بے بنیاد درخواست تھانہ کلر سیدہ میں گزاری ہے اور الزام علیم کی ایما پر سب انسپکٹر اسلم آئروز سائل کو اپنے موبائل فون نمبر 030052271116 سے فون کر کے بلا وجہ تنگ و پریشان کر رہا ہے اور الزام میں ملی بھگت کر کے رقم اور سونے کا مطالبہ کر رہا ہے بصورت دیگر جھوٹے مقدمے کے اندراج کی بابت دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ جو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کو تفتیشی صاحب تنگ کر رہے ہیں کال کر کے، ٹھیک ہے، وہ اس میں کتنے حد تک چاہیے؟ میں ایک گل جاننا چاہوں میں یہ اسے وارننگ دیتی سر تے دوسرا نمبر ہے جڑا میرا انہاں دا کوئی پتہ نہیں، میں یہ پتہ غلط ہاں تاویں تے چنگا تاویں میں انہاں یہ میں آخیا میرا فوجی نامہ جیسا میری بیوی نہ کڑی دوسرے دن جناب چیزاں لے گئے، دوسرا دن گزریا جناب تو میں اعلان بھی سنیا کہ فلانا بندہ مر گیا، میں جناب جب سنیا میں ادھر چلا گیا، جانے نے باوجود جناب جنازہ پڑھ کے مڑ آیا، مڑنے بعد جناب میں فوجی نامہ لے کے گیا لمبردار صاحب کو، فوجی نامہ کریا، وہ لمبردار صاحب آخیا جی یہ فوجی نامہ میں چار دیتا، میں جی کس نے نہ اس آج سو پہلا خامہ سی 20 سال یا 21 سال ہوئے اس نے فوت ہویا، اس سرکار میری آخیا میں اس نے نہ چاڑ دیتا کیوں جی وہ لمبردار جڑا اس بڈھی نہ ماوا آ ماوے نہ پتر ہے تو لہذا سرکار میری اس کر کے بھی جونیئر کونسل بھیج دیتا، میں چوکاں جناب جو جونیئر کونسل بھی گیا، جونیئر کونسل والے جناب میری 4-5 دن ایسا ٹالنا رہا، یہ کاغذ لیا یہ لیا اینڈ پر اس میں یہ آخیا جنے تیرا فوجی نامہ سے چڑھ گیا جنے میں آخیا جی ٹھیک ہے۔ اس تو بعد سر میں مڑ کے آیا ہوں، ہمارا کوئی نہ مطالبہ نہیں ہے زبردستی میرے ساتھ جاستی کرنے، غریب آدمی ہم بھی کہ راتی میری سینے اور نیندر ہی نہ آرام کی تھی، میں آج اتنے 3-4 دن ہوئے میں روٹی نہیں کھاتی چاہ نہیں پیتی پریشان کی کیونکہ میرا آسرا کوئی نہیں، آسرا ہوا تو میں پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا، تو لہٰذا میرے اوپر آپ کو مہربانی کرا کے تو ہماری جان چھڑاؤ اس تھندارہ کو، تو پھر میری اس دھمکی اس تھندارہ نے سامنے دیتی، اس آگیا جاڑے 4-5 نے اندر میرے کو 5 کہنا سے کیس کیتے 5 دنوں نے اندر میں تساں تو 1-2 بندے ضائع کر دیتا ہوں، کہ جڑی پنڈی آئی ہے اس نے نال جنے اس نے بھی میں صاف کر دیتا ہوں، یہ میں آپ ساتھ سے میں قرآن سے گلا کرنا میں جھوٹ نہ مارنا ہے، اس کو علاوہ سرکار میری میں ایسا ہے کہ آپ کی اعلیٰ حکام سے کیا گزارش ہے؟ گزارش یہی ہے بس میں کہ یہ ہمارا جو کچھ اگر میں نہ سب کچھ کہنا میں غریب آدمی ہوں مزدور ہوں میں بچہ منگ کے آنا میں سرکار میری میں بڑے ہوں پیسے نہ میری لوا سکے اور لا کے میں بالکل بھوکا ہو گیا ہوں، جو کچھ سیاسی مکان سی وہ بھی سمجھ کے نوازا بیچ رہا ہوں، لہٰذا میری جناب انہوں کو جان چاہو کہ جڑا ہماری بیوی ہے میرا حقوق ہے میرے حق پہنچنا وہ مجھے ملنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا ایسا ہے کہ ہم نے تفتیشی صاحب جو جناب ان کے سب انسپکٹر اسلم صاحب ہیں ان سے موقف لینے کی بھی کوشش کی، ان کو متعدد بار ہم نے کالز کی میسج کیے لیکن جناب نے کوئی ہمیں رسپانس نہیں دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک سادہ صفحے پہ کیسے رفیق صاحب کے دستخط انگوٹھے لگوا لیے ہیں تو جناب نے کال کاٹ دی، جس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سر وعلیکم السلام۔ سر جی کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک شکر ہے۔ اچھا سر وہ آج آنا تھا رفیق صاحب نے آپ کے پاس۔ تو آپ بول کون رہے ہیں بھائی؟ سر میں احمد ضمیر بات کر رہا ہوں۔ احمد آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ سر جی میرے رشتہ دار ہیں۔ آپ اس کے بھانجے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا مجھے ایک عرض بتا دیں۔ میں نے گلشنہ بن گیا۔ سر جی ہاں سوری غلطی ہو گئی۔ سر بات سنیں۔ ہلو ہاں جی بتائیں۔ سر جی مجھے یہ بتا دیں آپ نے سائن کس چیز پہ کروائے رفیق صاحب کے؟ سائن کروائے اس کو چھوڑا کون ہے؟ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔